تھا جس میں جناب کرامت اللہ غوری صاحب تشریف لایا کرتے ہوتے ہیں۔ کرامت اللہ غوری صاحب نے ایک زندگی ایز این ایمبیسڈر اپنی زندگی گزاری۔ آپ لوگوں کی رائے کے ساتھ ہی پروگرام کیا کرتے ہوتے ہیں۔ وی کی ناٹ میک یو ہیپی۔ بہت سے لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں آرمی کا بندہ ہوں، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں میں عمران خان کا بندہ ہوں، بہت سے لوگ مجھے کہتے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ۔ آئی کینٹ پلیز یو۔ میں نے ہمیشہ کوٹ کیا ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو جوتیاں اور کپڑے اتار کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اگر ہم کسی کی عبادت کرنا شروع کریں تو ہم اس کی جوتیاں چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے لیے کاز زیادہ امپورٹنٹ ہے، میرے لیے اشخاص امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، کل میں آپ کے ساتھ وہ آرٹیکل شیئر کروں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے آخری 60 دن، اور یہ مختلف ہاتھوں سے نکلا ہوا آرٹیکل کی مختلف کاپیاں میرے پاس موجود بھی ہیں۔ لیاقت علی خان صاحب کی اسیسینیشن ہوئی ہے، مگر جب میں ان اوراق کو دیکھتی ہوں، اور خاص طور پہ 11 سپتمبر کا جب دن آتا ہے تو ہم قائد اعظم سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو جب ہم ان اوراق کو پلٹتے ہیں تو دل پریکٹیکلی خون کے آنسو روتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب زیارت جاتے ہیں نہ معلوم کون ان کو دیتا ہے۔ شروع میں آپ اپنا علاج نہیں کرنا چاہتے، پھر ڈاکٹر الہی بخش آتے ہیں، پھر آپ کا علاج شروع ہوتا ہے، پھر جناب یہ دو لوگ ملنے کے لیے کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کی بہن نے اپنی کتاب میں اس چیز کو تحریر کیا کہ وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ قائد اعظم کی زندگی کے بھی کتنے دن باقی ہیں۔ جب ان کے ڈاکٹر نے ان کو شروع میں بتایا کہ ان کو تپیدک، ڈاکٹر الہی بخش نے، تو انہوں نے کہا مجھے تو یہ 12 سال سے پتہ ہے، تو مجھے کوئی نئی بات بتاؤ۔ یہاں سے لیاقت علی خان کا چہرہ سامنے آتا ہے۔ پھر فاطمہ جناح اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جناب لیاقت علی جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، قائد اعظم سے آدھا گھنٹہ ملاقات کے بعد جب وہ نیچے آتے ہیں تو وہ ٹیبل کے اوپر قائد اعظم نے زبردستی اپنی بہن کو بھیجا تھا کہ نہیں، آپ ہمارے وہ مہمان ہیں، آپ جائیے ڈنر ان کے ساتھ کیجیے گا۔ اور جب وہ ڈنر کرنے کے لیے آتی ہیں تو لیاقت علی خان جو تھے وہ ہنس رہے تھے، لطیفے سنا رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، اور فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ میں اپنی کتاب میں انہوں نے باقاعدہ یہ تحریر کیا کہ میرا دل رو رہا تھا کیونکہ میرا بھائی اوپر کمرے میں اوپر کے حصے پہ بیمار حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب بعد میں آج ہم اپنے اداروں کو یا جس کو بھی ہم نے بیش کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی لیاقت علی کو بھی اسیسینیٹ کروایا۔ ڈو ایز یو سو سوشل یو ریپ۔ بہت سا ایک اور پروپیگنڈا پچھلے کچھ عرصے سے سننے کو مجھے مل رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ اس پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تھا تو پاکستان ریلیجن کی گراؤنڈ کے اوپر بنایا گیا تھا۔ یس، اس میں ایک دو قومی نظریہ ضرور تھا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح کی کیبنٹ جو تھی اس میں موسٹلی نان مسلم لوگ تھے، مسلمان کم تھے، نان مسلم لوگ تھے۔ بعد میں فنیٹکس پیدا ہوئے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ آج بھی اگر ہم جس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں تو ہم، وہ انسان ہو، بت ہو، بس پھر ہم اس کو خدا بنا لیتے ہیں، ہم کسی اور طرف دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں جیسے بیلوں کی آنکھوں کے آگے کھوپے لگے ہوتے ہیں اور سنگل ویژن، ٹنل ویژن کے ساتھ ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو میرا کنٹری پاکستان میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آئی ڈونٹ ورک فار اینی بڈی، آئی لو پاکستان۔ آج میں پاکستان میں لوگوں کو گیت گاتے ناچتے جب دیکھتی ہوں، اور پاکستانیوں کو اراؤنڈ دا ورلڈ جب گیت گاتے نا، آئی ڈونٹ فیل لائک کہ میں بہت خوش ہوں۔ اٹس ناٹ حسد، دس از کالڈ کہ مجھے لگن ہے کہ میرا ملک وہاں کیوں نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات کے ساتھ اپنے مہمان کو لے کے آنا چاہتی ہوں۔ شاید ہمیں اتنا ہوش نہیں تھا 71 میں جب پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، تو مجھے اپنی والدہ یاد آتی ہیں۔ مائی مدر ڈڈ ناٹ ایٹ اینی تھنگ فار آلموسٹ 5-6 days۔ ہماری امی بستر سے اٹھی نہیں تھی، تو ہم جوان تھے، ہم کہا کرتے تھے لو اتنا بھی کیا، کوئی بات نہیں، بنگلہ دیش بن گیا، کیا فرق پڑتا ہے، ایک اور ملک وجود میں آ گیا۔ تو ہمیں کہتی تھی ہم نے جو قربانیاں دیں ان کا ذکر کرو، اور پریکٹیکلی ان لوگوں نے تیار نہیں ہوئے تھے، غم کو غم کے طور پہ منایا تھا۔ میں آج محسوس کرتی ہوں کہ لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ہوٹلز، ریسٹورنٹس بھرے ہوئے ہیں، آپ
دنیا کا ہر کام کرتے ہیں. صرف یہ کہ ایک پروپیگنڈا کے لیے ہم نے ایک مشین شروع کی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہمارے پاس نوکریاں تو ہے کوئی نہیں، تو واٹس ایپ کے اوپر ہم نے مصروف رہنا ہے. اینی ویز میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے پاکستان. شخصیات، ہر بڑی شخصیت نے یہ کہا کہ شخصیات بعد میں ہو جایا کرتی ہیں، کاز پہلے ہوتی ہیں. آج ہندوستان کی ترقی کی وجہ ان کی کاز ہے. اس کاز کو RSS لے کے چل رہی ہے، اس میں شخصیات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. نریندر مودی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ نریندر مودی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں everything what RSS want for India and that is for the prosperity of India. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی ایک طاقت کو اس کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراتی. ووٹرز کا قصور ہے کہ وہ ووٹ کیوں ڈالتے ہیں. مار پڑتی ہے تو آپ تھپڑ کیوں کھاتے ہیں. تبدیلی اگر آپ لانا چاہتے تو جن قومیں جو باشعور اور زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ تو کبھی کی تبدیلی لا سکتے تھے. اور آج جب میں لیاقت علی خان کا دوبارہ پڑھ رہی تھی کہ ہم لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کی جب بات کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح، انہوں نے اگر اپنی کتاب میں لکھا ہے it is first hand information not Sina Gazette, that is the first hand. کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. کل 11 سپٹمبر ہے. محترمہ کی کتاب آج 11 سپٹمبر، محترمہ کی کتاب جو ہے اس کے حوالے سے، اور آپ نے فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے لیاقت علی خان کہہ لگا رہے تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بیماری کو چھپا رہے تھے. اور ایک بات میں آپ کو میں مائک دیتی ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فنیٹزم پہ یا مذہب کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا تھا. یس، دو قومی نظریہ ضرور تھا، بالکل صحیح تھا، مگر آج ہندوستان میں جو صورتحال ہے یقیناً ہندوستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے بیکاز ایک ایجنڈا ہے اور وہ RSS کا ایجنڈا ہے. اینڈ دا بیسٹ پرسن ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ ایجنڈا از نریندر مودی صاحب. ہماری اس کے بارے میں جناب کرامت اللہ غوری صاحب بات کریں. عارفہ، جو پہلے جو تم نے بات کر رہی تھیں کہ لوگ تم کو فلاں کا بندہ کہتے ہیں، I don't mind now. ان کو جواب یہ دیا کرو جو حکیم الامت نے کہا تھا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کیا بات. تو خدا کے بندوں سے پیار کرنا اصل میں ہمارے جاگیرداری کلچر کی جو لعنتیں ہیں وہ اتنی بے تحاشا ہیں اور وہ عام عوام میں سرایت کر گئی. روز افزوں اضافہ ہوتا رہا ہے. دیکھو، پچھلے 70 برس سے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سے جو اشرافیہ وردی میں یا وردی کے بغیر ملک پر مسلط رہی ہے، اس نے قوم کے اخلاقی مزاج کو بدل کے رکھ دیا ہے. صحیح. قوم کا اخلاقی زوال ہے. معاشیات کا، اقتصادیات کا، سیاست کے مسائل تو بات کے ہیں، قوم کا اخلاقی زوال اس حد تک ہو چکا ہے کہ اب ہم نہ کسی نظام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ کسی شخصیت کو تاریخ کے آئینے میں پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تم بات کر رہی تھی محترمہ فاطمہ جناح کی. مادر ملت کا یقیناً جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، اچھوتا مقام ہے، لیکن انہوں نے جو ایک واقعے کا ذکر کیا اس سے لیاقت علی خان کے کردار کو پرکھنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے. دیکھو، میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے ان بے شمار لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ محترمہ فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کی بیگم رانا لیاقت علی خان کے درمیان باقاعدہ شخصیات کا ایک تصادم تھا. بیگم رانا لیاقت علی خان نے پاکستان میں خواتین کی بہتری کے لیے جو تنظیم بنائی تھی وہ تمہیں معلوم ہے، افواہ، آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن، اور اس کے پرچم کے تلے وہ پاکستانی خواتین کو امپاور کرنا چاہتی تھی. وہ ان کو اس مقام پر لانا چاہتی تھی جہاں وہ صحیح معنوں میں
وہ جو کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی اور مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو وہ پاکستان کی عورت گاڑی کا دوسرا پہیہ بن سکے۔ قائد اعظم کی بیماری کا علم تو قائد اعظم کو پاکستان بننے سے بہت پہلے تھا، اور میں کہتا ہوں کہ میں تہنیت پیش کرتا ہوں اس پارسی ڈاکٹر کو جو قائد اعظم کا ذاتی طبیب تھا، جو معالج تھا ان کا، اس کو یہ بات معلوم تھی۔ ڈاکٹر الہی بخش نہیں، بمبئی میں ڈاکٹر اچھا، تھا، بامبے پارسی میں، تھا ڈاکٹر، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اس کو معلوم تھا، انہوں نے ایکس رے بھی لیے اس تھے کو ان کے، معلوم انہوں نے تھا ایکس کہ رے لیے قائد تھے۔ اعظم کو تپ دق ہے اور ان کے پاس زندگی کے لمحات زیادہ نہیں ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر اس کو مجھے اس معلوم بات ہوتا کا علم ہو جاتا تو میں کہ بنتا۔ محمد علی جناح مرنے والا ہے، تو وہ تقسیم کے عمل کو التوا میں ڈال سکتا تھا، ڈال دیتا۔ تو بدنصیبی یہ ہے کہ عمر نے قائد اعظم کے ساتھ وفا نہیں کی، اور ان کو وہ موقع نہیں ملا کہ وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، جو ایک فلاحی اسلامی ریاست کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، وہ پاکستان کو اس کی تعبیر عطا کر سکتے۔ دیکھو، ایک تو یہ بات میں بالکل 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد قائد اعظم کے منشور پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی وہ تقریر جو انہوں نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں پاکستان کے بننے سے 3 دن پہلے کی تھی، اس میں انہوں نے اپنے پاکستان کا مکمل منشور پیش کر دیا تھا۔ اور ایک زمانہ تھا عارفہ، ضیاء الحق کے دور میں، جب ریڈیو پاکستان میں قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کی ریکارڈنگ ہی چھپا دی گئی تھی، اور انتہا پسندی اس حد تک بڑی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے پرانی جو عمارت تھی، اس کے VIP لاؤنج میں قائد اعظم کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ 3 پیس سوٹ میں تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں وہ تصویر وہاں سے ہٹا کے قائد اعظم کی وہ تصویر لگائی گئی جس میں وہ شیروانی پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ تو پاکستان کی تباہی کا آغاز تو قائد اعظم کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے ہوا، نہیں، آنکھ بند ہونے سے پہلے سے ہوا۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں کہتی ہوں کیونکہ بالکل فاطمہ، باقی لوگوں نے لکھا، فاطمہ جناب اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جولائی کے آخر میں ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد بغیر کسی اطلاع کے اچانک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ جناح کے مرض کے بارے میں تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مجبور کیا کہ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کا معالج ہوں، میں نہیں بتا سکتا۔ فاطمہ جناح آگے لکھتی ہیں کہ میں اس وقت بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سیکرٹری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں قائد اعظم نے اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ فاطمہ جناح جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے اس کی اطلاع جب بھائی کو دی تو بھائی مسکرائے اور بولے فاطی تم جانتی ہو وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور اب میں اور کتنے عرصے زندہ رہوں گا۔ آگے میں اس کو پورا نہیں لے کے جا سکتی۔ جس دن قائد اعظم کی بیماری بڑھ جاتی ہے نا، اس دن بھی لیاقت علی خان صاحب مل کے ان کو نکلتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس اس کا نہیں، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، مل کے نکلتے ہیں۔ اور جب ان کے ڈاکٹر ویٹ کر رہے تھے بیکاز ان کی دوائی کا وقت تھا، مگر یہ میٹنگ 1 گھنٹے کی ہو گئی تھی اور الہی بخش جو ان کے ڈاکٹر ہیں وہ لیٹ ہو گئے۔ جب لیاقت علی خان مرحوم نکلتے ہیں تو ان کے ڈاکٹر اندر جاتے ہیں تو قائد اعظم نے الہی بخش سے یہ لفظ کہا کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اب میں مرنا چاہتا ہوں۔ ہی واز ویری فرسٹریٹڈ وہ 1 گھنٹے کی۔ اور کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان نے بعد میں ان کے ڈاکٹر سے یہ سوال کیا کہ انہوں نے تم سے کیا بات کی تھی، کچھ بتایا تھا ہماری ملاقات کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا بہن جھوٹ بول رہی ہے یا یہ کیا ہے؟
یہ ساری جو بحث ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے واٹ ایور گوز اراؤنڈ دیٹ کمز اراؤنڈ. اس ملک میں جو پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے, یعنی کرسی کی ہوس اتنی سخت تھی, اور آج تو پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ قائد اعظم کو, بہت سے پاکستانی اس لیے بیش کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی یہ پاکستان بنانے کی, اور پاکستان وہ قائد اعظم نے تو وہ ملک بنایا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے نہیں بنا تھا, کیونکہ نان مسلم تھے ان کی کابینہ میں. جہاں تک لیاقت علی خان کے کردار کا تعلق ہے, یہ جو سارے حوالے دیے جاتے ہیں یہ اور ان کی بہن نے دیے. نہیں, بہن نے دیے. میں بہن کے حوالوں سے بحث نہیں کر رہا. مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد یہ ہے کہ لیاقت علی خان کو پاکستان کا دشمن قرار دیا جائے؟ میں نے کسی کو دشمن نہیں کہا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیے جب ہم مورل فائبر ویک کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاست میں پوزیشن کا ایک سسٹم تھا. شاید قائد اعظم کی اگینسٹ اپوزیشن ایسی تھی, اور ہم بعض اوقات پھنس جایا کرتے ہیں پروپیگنڈاز کے بیچ میں, اور ہم عارفہ دیکھو, قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. ان کی بہن نے غلط لکھا. ان کی بہن نے جو کچھ کہا وہ ان کی ذاتی رائے تھی. لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے پاکستان کے. ان کو مزید اور کیا چاہیے تھا؟ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت تھی جس میں وزیر اعظم ملک حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. صحیح کہتے ہیں آپ. قائد اعظم کا اپنا مقام تھا. وہ پاکستان کے بنانے والے تھے, وہ بانی پاکستان تھے, وہ بابائے قوم تھے. قائد ملت لیاقت علی خان کو نہ قائد اعظم سے کوئی حسد تھا نہ کوئی رقابت تھی. یہ سارے بیانیے تو لیاقت علی خان کے قتل کو کے جواز فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. مگر یہ تو ان کی بہن نے لکھا, مائی بردر میں. ان کی بہن کو لیاقت علی خان سے اختلاف ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیاقت علی خان پاکستان کے دشمن تھے یا انہوں نے پاکستان کی دشمنی کی تو بات ہی نہیں. وہ تو وہ شخص تھا جس نے پاکستان کو اپنی جائیداد ہبا کر دی تھی. آج تک دلی میں سیم قائد اعظم ہمارا جو قائد اعظم نے اپنا مکان نہیں بیچا تھا. بمبئی کا مکان قائد اعظم کی ملکیت تھا اور آج تک ہے. اور بلکہ ہندوستان کا جو پہلا ہائی کمشنر تھا پاکستان میں, اس نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ محمد علی جناح نے مجھ سے یہ کہا کہ میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں ریٹائر ہونے کے بعد بمبئی کے اپنے مکان میں رہنا چاہوں گا, اس لیے کہ مجھے میں نے وہ مکان بہت شوق سے بنایا تھا. مگر یہ جو جناح ہاؤس دیکھیے وہ تو بامبے میں رہ گیا نا. اب یہ جو جناح ہاؤس تھا یہ بھی تو قائد اعظم کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. بتا چکا ہوں. جناح ہاؤس تو مگر دے دیا تھا نا انہوں نے پاکستان کو. نہیں, انہوں نے نہیں دیا تھا. اچھا. اور یہی وجہ تھی کہ ایوب خان کے دور میں فاطمہ جناح نے واپس لینا چاہا سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو اس مکان کا معاوضہ دیا جائے. اسی طرح دلی میں اورنگزیب روڈ پر جو قائد اعظم کی کوٹھی تھی وہ قائد اعظم نے فروخت کی تھی, اور آج وہاں پر ہالینڈ کا سفیر رہتا ہے. قائد ملت لیاقت علی خان وہ شخص تھے جنہوں نے گلے رانا جو دلی میں انہوں نے نئی دلی میں اپنی بیگم کے لیے جو کوٹھی بنائی تھی وہ پاکستان کو وقف کر دی تھی. آج بھی ہمارا ہائی کمشنر دلی میں اسی مکان میں رہتا ہے. بیگم رانا لیاقت علی خان کا واقعہ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر اس کو بتا دوں کہ ایوب خان نے ان کو ہالینڈ میں پاکستان کا سفیر لگایا تھا. وہ وہاں پر جب سفیر تھیں تو ملکہ جولیانا ہالینڈ کی ملکہ تھیں, اور دونوں برج پارٹنر تھیں. دونوں کو برج کھیلنے کا بہت شوق تھا. اور ملکہ جولیانا نے ماجد صاحب وہ مکان ہیگ میں وہ محل نما مکان ہے جو بیگم رانا لیاقت علی خان کو تحفے میں دیا تھا.
اگر ان کے دل میں لالچ ہوتی، اگر وہ زرداری جیسی فطرت کی ہوتی یا نواز شریف جیسی فطرت کی ہوتی تو اپنی سفارت ختم ہونے کے بعد وہ اس مکان کو بیچ سکتی تھیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ مکان حکومت پاکستان کو دے دیا، اور آج بھی ہیگ میں ہمارا سفیر اسی مکان میں رہتا ہے. تو جن افراد کا کردار، جن زعماء کا کردار یہ رہا ہو، ان کے متعلق اس طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرنا کہ وہ قائد اعظم کے خلاف تھے یا وہ پاکستان کے خلاف تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی تکذیب کی بات ہے. بہت شکریہ فار دا کریکشن. مگر وہی بات ہے نا، میں آپ یا کوئی بھی مہمان جب یہاں پہ آتا ہے تو ہم فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات. میں نے جتنے اقتباس شیئر کیے کیونکہ میڈیا اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے، دوز آر فرام فاطمہ مائی بردر، ان کی کتاب میں سے تھے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کریکشن کر دی کہ انہوں نے جس نظر سے لکھا ہوگا یہ شاید اس لحاظ سے نہ ہو. مگر بہت شکریہ اس بات کا. یہ میرے ورڈز نہیں ہیں، یہ محترمہ فاطمہ جناح کے ورڈز تھے. مگر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جناب، دیٹ از دا ریزن جناب کرامت اللہ غوری صاحب یہاں موجود ہیں کہ وہ چیزوں کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پڑھنے والا جب ایک کتاب کو یا دو کتابوں کو دیکھتا ہے تو ہم اپنا لحاظ سے انالائز کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں سر یہاں پر آج آپ کے ساتھ ایک تو قائد اعظم کا آج ظاہر ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. قائد اعظم کی برسی ہے، ان کی برسی ہے. آخری 60 دن جو گزارے، اب کس کے، وہ کہتے ہیں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر میں 75ویں برسی ہے قائد اعظم ایگزیکٹلی. اور مجھے تو یاد ہے کہ میں قائد اعظم کے جنازے کے جلوس کے ساتھ کراچی کے پلازا کوارٹر سے چل کر، میں چھوٹا تھا، میں تو اس وقت 8-9 برس کا تھا، میں پورے جلوس کے ساتھ گیا تھا اس جگہ تک جہاں قائد اعظم کی تکفین ہوئی ہے. میں نے وہ پورا منظر دیکھا تھا، وہ آج تک وہ منظر میری آنکھوں میں بسا ہوا ہے. آف کورس صاحب، مگر اس قوم کا ایک المیہ ضرور ہے کہ جب جی رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ ساتھ نہیں دیتے، اور جب مرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کس کی، اور پورا کا پورا شہر امڑ کے آ گیا، وہ جو لاسٹ فرائیڈے کو ایک ہوئی ہے. اینی ویز، میں آپ کو اس وقت لے کے جانا چاہتی ہوں. پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان میں ہم کھوئے ہوئے لوگ ہیں. ہم اپنے ایجنڈوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ہیں. مگر جب میں انڈیا کو دیکھتی ہوں، G20 کی جو سمٹ ہوئی ہے سر، وہاں پہ محمد بن سلمان اور پاکستان اگر قیمت چکا رہا ہے، اور امریکہ اگر پاکستان کی گردن سے اپنا پاؤں نہیں اٹھا رہا، تو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہی ہے نا، جس کی وجہ سے پاکستان اب بالکل غیر متعلق ہو چکا ہے. اچھا، G20 کی سمٹ نے تو پاکستان کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا ہے. پاکستان کا آج، میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا آج دنیا میں کوئی مخلص دوست نہیں ہے. دلی میں کیا ہوا؟ دلی میں طیب اردوغان جو ترکی کے صدر ہیں، اور میں ترکی میں رہا ہوں، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی ملک ہمارا واقعی سچے معنوں میں دوست ہے تو وہ ترکی ہے. ترکی ہے یا چین ہے. اب ان دونوں ممالک کو ہم نے اپنی ترجیحات میں سے نکال دیا. نتیجہ یہ ہے کہ طیب اردوغان نے G20 سمٹ کے بعد یہ کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہندوستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنا دیا جائے. اور ایک معاہدہ ہوا ہے ہندوستان اور ترکی کے درمیان، جس کے تحت ترکی جدید ترین ڈرون ہندوستان کو فراہم کرے گا. اس کے علاوہ G20 میں جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک کوریڈور بنایا جائے گا جسے ریل اینڈ شپنگ کوریڈور کہا جا رہا ہے. اس کے ذریعے سے ہندوستان کی بندرگاہوں کو دبئی سے ملایا جائے گا،
दुबई से फिर यूरोप। रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो इज़राइल के हैफा पोर्ट तक जाएगी, और वहाँ से वो रेलवे लाइन फिर तुर्की के रास्ते से होती हुई यूरोप तक जाएगी, और इस तरह से हिंदुस्तान को यूरोप से जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो मंसूबा जिस पर पाकिस्तान झटकों के साथ, मैं कहता हूँ वो थोड़ी दूर चलता है और उसके बाद फिर रुक जाता है, वो मंसूबा सी पैक का, वो उसको बिल्कुल किनारे लगाने का मंसूबा हो गया है ये, इसलिए कि हम तो अपने मफादात के ज़िम्न में मुखलिस ही नहीं हैं। हमें बिल्कुल ये होश नहीं है कि हम, अगर जोग्राफिया पर नज़र डाली जाए तो माजिद साहब, हमारा जोग्राफिया हमारे लिए सबसे बड़ी रहमत और नेमत साबित हो सकता है अगर हम अपने पत्ते दुरुस्त तरीके से खेलें। देखिए, तुम जो बात कर रही थी ना आरफा, के मोदी आरएसएस के एजेंडे पे अमल कर रहा है, तो वो एजेंडा हिंदुस्तान को दुनिया में उसका मकाम दिला रहा है। अब हिंदुस्तान ने जिस कामयाबी के साथ G20 की समिट दिल्ली में मुनाकिद की है, और वहाँ जो फैसले हुए हैं, एक तो यही सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा लम्हा तशवीश है, लम्हा फ़िक्र है, वो ये है कि अब पाकिस्तान तो एक तो दोस्तों के बगैर रह गया है, बिल्कुल वो जो हम सिफारती इस्तिलाह में कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, टोटल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। हम इस वक्त वो जो हम अपनी ज़बान में कहा करते हैं ना, नक्कू बने हुए हैं दुनिया में कोई हमें घास डालने को तैयार नहीं है, हमारी कोई तौक़ीर नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, इसलिए कि हम तो अपने मफादात से मुकम्मल तौर पे पर्दा पोशी करके, चश्म पोशी करके सिर्फ़ एक काम पर लगे हुए हैं, और वो ये है कि इमरान ख़ान को किस तरह से पाकिस्तान की सियासत से बेदखल किया जाए, और किस तरह से पाकिस्तान की जमहूरियत को उसी तरह से अस्करी क़यादत के चुंगल में रखा जाए जिस तरह से गुज़िश्ता 70 बरस से चला आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक रहा हिंदुस्तान में जी समिट का, एक ऐसे ही मुझे ख्याल आया, अगेन बहुत से लोग शायद मुझे फिर डिसलाइक करेंगे, मगर आई एम वेरी वोकल। सबसे पहले तो मैं दिल से कदर करती हूँ, ये इनकी डेडिकेशन है, जनाब करामतुल्लाह वारी साहब की। आप आते हैं और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका इख्तलाफ भी है तो कम्युनिकेशन का गैप ना रखें, चीज़ों को क्लियर ज़रूर होना चाहिए। आपने सर बात की अभी पिछले दिनों ना यहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ, इंडिया के एक काउंसिल जनरल ये एम्बेसडर थे, बड़ा नोन नाम, और शाजिया साहिबा ने उनसे बात की। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो सिख हैं, दे आर पैट्रियाटिक, वेरी वेरी लॉयल एंड पैट्रियाटिक। अच्छा, शाजिया ने ना बड़े हैप्पीली वो इंटरव्यू, आप यकीन कीजिएगा, इतने खूबसूरत अंदाज में, एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैंने उस इंटरव्यू को 3-4 बार सुना, आप भी ज़रूर सुनिएगा। अब शाजिया ये इंप्रेशन ले रही थी कि वो पता नहीं क्या कह रहे हैं। आई वॉज लिसनिंग, और मैंने उसके बाद 2 बार बाद में फिर सुना उस इंटरव्यू को। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हमने बात की थी बलूचिस्तान के अवाम से, हमने, भाई तुम सोए हुए थे बलूचिस्तान के अवाम से बात करने के लिए, तो गवर्नमेंट से बात करते। इन्होंने क्रिकेट की कोई बात की, उन्होंने कहा जी हमने अवाम से बात की थी, फलां औरत रो रही थी, मैंने उसका उनका हर बंदा अपने मुल्क के एजेंडे के लिए काम करता है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी पार्टीज़ हैं, हमारी पार्टी है पीपल्स पार्टी, हमारी पार्टी है मुस्लिम लीग, हमारी पार्टी है PTI, हमारी पार्टी है JUI, हमारी पार्टी पाकिस्तान नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आरिफा, ये और मैं इंडिया के जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, आर्मी ऑफिसर्स, मेरी अभी रिसेंटली इंडिया के कर्नल आए हुए थे, मेरे नेबर ही हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। आप यकीन कीजिएगा, वो इतने कमाल से आपको अपनी बात सुनाते हैं कि आपको लगता है पता नहीं मेरी बात ही कर रहा है, हालांकि वो अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं।
انہیں ہم بک جاتے ہیں. ہماری مشکل تو یہ ہے بھائی دیکھو اٹس اے ویری بیڈ کوسچن. آئی ایم سو سوری اگر آپ کو برا لگے تو میں تو کہتا ہوں میں تو بالکل 100% تم سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھو. یہ لوگ جو لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹانے کے بعد سے پاکستان کی سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ماضی کیا ہے؟ یہ تو فرنگی دور کی پیداوار ہے. یہ تمام اشرافیہ جو اپنے آپ کو پاکستان کی کہتی ہے، اس کو بنانے والا کون تھا؟ یہ تو فرنگی راج کی پیداوار ہے. میں بار بار حوالہ دیتا ہوں 1857 کا کہ وہ ہمارے جنگ آزادی کا سر آغاز ہے. 1857 میں جب میرٹھ سے بغاوت شروع ہوئی اور دلی جب پہنچے اور انہوں نے انگریزوں کو مار کے بھگایا، تو پھر انگریز نے پناہ کہاں پہ لی تھی؟ انگریز نے پناہ لی تھی پنجاب میں. وہاں پہ اس نے سپاہی بھرتی کرنے شروع کیے تھے. اور سپاہی بھرتی کرنے والے کون تھے؟ وہ یہ آج کی اشرافیہ کے بدترین جگہ نکلی پنجاب اجداد تھے. پاکستان کے سب سے بڑے جاگیردار کون ہیں؟ ٹیوانا. ان کا جد فرنگی کے لیے 2 آنے کمیشن لے کے سپاہی بھرتی کیا کرتا تھا. ماجد صاحب، فرنگی اس کو کہتے تھے 2 آنا. 2 آنا کہتے تھے. 2 آنے سے 2 آنا سے وہ بگڑ کے ٹیوانا ہو گئے. دوسری ایک بڑی فیملی جو ہے جاگیرداروں کی، وہ ہے حیات فیملی. تو معلوم ہے کہ وہ خضر حیات ٹیوانا 1946 تک پنجاب کے یونینسٹ پارٹی کے لیڈر تھے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے پاکستان بننے سے پہلے. ان کا جد کون تھا؟ ان کا جد سقا تھا، جس نے جنرل نکلسن کو دریا پار کروایا تھا. اگر آج بھی تم اسلام آباد سے پشاور کی طرف چلنا شروع کرو تو وہ تو جس کو ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں، اس پر حسن ابدال سے کچھ پہلے بائیں ہاتھ پر تمہیں ایک پہاڑی پر ایک بڑی لاٹ نظر آئے گی. وہ لاٹ کہلاتی ہی نکلسن کی لاٹ ہے. جنرل نکلسن کو اس سقے نے دریا پار کروایا. جنرل نکلسن نے مرنے سے پہلے، وہ مر گیا وہاں، مرنے سے پہلے اس وقت کے پنجاب کے گورنر ہنری لارنس کی یاد میں لاہور کے میں آج بھی جیم خانے میں وہ عمارت ہے ہنری لارنس کی، لارنس گارڈن نام تھا اس کا. ہنری لارنس کے نام اس نے ایک رقعہ لکھا اور کہا کہ اس سقے نے میری جان بچانے کی بہت کوشش کی ہے، اس نے بہت ہماری خدمت کی ہے، اس کو اس کی خدمت کے بدلے میں کچھ انعام دے دیا جائے. انعام کے طور پہ ہنری لارنس نے اس سقے کو جاگیر عطا کر دی. وہاں سے وہ جاگیردار ہو گئے. تو یہ ماضی ہے. اور یہی بیک گراؤنڈ شاہ محمود قریشی کی اس خط کا حوالہ دیتا ہوں جو 1919 کے جلیان والا باغ کے سانحے کے بعد پنجاب کے جاگیرداروں اور سجادہ نشینوں نے ماجد صاحب اس وقت کے لیفٹیننٹ گورنر مائیکل اوڈوائر کو لکھا تھا. وہ خط آج بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ سرکار، آپ نے ان باغیوں کے سر کچلنے کے لیے جو کچھ بھی کارروائی کی وہ درست کی، اس لیے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت لازمی ہے. اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے سرکار انگلشیا کے دور میں جو امن اور چین اور سکون دیکھا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. دستخط کرنے والوں میں شاہ محمود قریشی کے دادا بھی تھے، دستخط کرنے والوں میں یوسف رضا گیلانی کے دادا بھی تھے، اور بڑے بڑے بہت سے نام ہیں. وہ جو اسمبلی کے اسپیکر ہمارے ایک عرصے تک رہے تھے، کیا نام ہے، ان کے دادا بھی اس میں شامل تھے. یہ تو سب وہ تھی ایک عابدہ حسین ملتان کے علاقے سے جنگ کی تھی.
ان کے جد بھی تھے. تو جتنے بھی نام تم پاکستان کی اشرافیہ کے معروف نام لے لو، ان سب کے اجداد اس مشترکہ خط پر دستخط کرنے والوں میں تھے. تو یہ تو تاریخ ہے، یہ ان کی اصلیت ہے جو آج پاکستان کے مالک و مختار بنے بیٹھے ہیں. یہ تو فوج پنجاب میں فوج میں کمیشن لینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنت کا پروانہ آپ کو مل جائے. آپ بات جاری کیجیے گا. میں ایک چیز منگوا رہی تھی، مجھے 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. میرا خیال ہے آج کے کوئکلی 2 کوسچن میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. ایک کوسچن تو یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے پنجاب کی یا جو بھی بات کریں وہ اپنی من مرضی سے بہت سے فیصلے کر رہے ہیں، ویئر ایز جناب صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کی میعاد جب پوری ہوگی تو وہ کہتے ہیں جی وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے. کیا وجہ ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے ملازمت تو پوری ہو چکی ہے ان کی 9 ستمبر کو پوری. مگر وہ کیوں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے؟ وہ دے سکتے ہیں، ان کا آئینی استحقاق ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے. یہ جو بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار اب صرف چیف الیکشن کمشنر کو حاصل ہے، یہ غلط ہے. آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے یہ غلط ہے. تاریخ دینے کا حق صرف اور صرف ملک کے صدر کو حاصل ہے. ٹھیک سر، بڑے پیارے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور آج جناب سراج الحق صاحب کا بھی انٹرویو ہے، انہوں نے بڑی کمال کی بات کی ہے. انہوں نے یہ لفظ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر امام ایک جگہ پہ مسجد کا ہے اور وہ چھٹی پہ چلا جائے تو اس کی جگہ دوسرا امام آتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. تو ملک کو رن کرنے کے لیے صدر از دیئر، تو ان کا اختیار ہے تو ہے اور ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. سر بندیال صاحب جو ہمارے چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں، ان کا بھی یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے اور ان کی 15 تاریخ کو ان کی مدت 73 مقدمات کا فیصلہ. انہوں نے آخر میں جاتے ہوئے بہت ساری سرپرائزز چھوڑنی ہے. تو اگر نواز شریف صاحب کی کرپشن کی پٹیشن ختم ہوتی ہے تو عمران خان کا بھی، اگر وہ نہیں ختم ہوتی تو پھر عمران خان کے لیے بھی آسانی ہے. کچھ فرمائیں گے کہ وہ جو آخر میں انہوں نے سرپرائز مجھے عمر عطا بندیال سے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے. اچھا، اس لیے کہ عمران خان کے خلاف جو بھی سازش ہوئی تھی اس پر مہر لگانے والے یہی عمر عطا بندیال ہیں. یہی تھے جنہوں نے 9 اپریل کی رات کو 12 بجے شب میں عدالت لگا لی تھی اور عمران خان اور وہاں پہ عمران کے خلاف فیصلہ دیا تھا. تو عمر عطا بندیال سے مجھے تو کسی خیر کی امید نہیں ہے، مجھے کوئی توقع نہیں ہے. ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ یا تو جسٹس کارنیلیس بن جائیں یا وہ جسٹس منیر کا کردار ادا کریں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جسٹس منیر کی روایت کو پھر سے زندہ کر کے جائیں گے. وہ ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، میں ان کے دماغ میں تو گھس کر نہیں بیٹھ سکتا، لیکن انہوں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ ان کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی سے کوئی دلچسپی ہے. وہ تو اپنا یہ فیصلہ بھی نہیں منوا سکے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے. انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے بارے میں کہ وہ تحلیل ہو چکی ہیں، لہذا 90 دن کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے. لیکن وہ اس فیصلے کو منوا نہیں سکے اور ان کو کوئی میں تو نہیں دیکھتا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی تشویش ہے کہ عدالت کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے. عدالت کے متعلق نواز لیگ نے کیا نہیں کہا، نواز کی بیٹی نے کیا نہیں کہا. ابھی ریسنٹلی بلکہ انہوں نے عدالت نے جتنے فیصلے کیے تو جو بھی وہ 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی انہوں نے آخر میں کہا تھا ہم اس عدالت کے فیصلوں کو مانتے ہی نہیں. عدالت کیا چیف جسٹس نے کسی ایک کو بھی توہین عدالت
کہ میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا. یہ عدالت تو وہ ہے جو اپنی عزت نہیں کروا سکتی. تو اس سے یہ توقع رکھنا، عمر عطا بندیال سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی ایسا تاریخ ساز فیصلہ کریں گے جو ان کو پاکستان کے عدلیہ کی تاریخ میں وہ مقام عطا کر جائے جو اس سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں ہوا تھا، تو یہ خام خیالی ہے. مجھے ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. وکیل کو اپنے شعبے کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے. جناب تارڑ صاحب وکیل بھی ہیں، مگر بہت سے لوگ ان کے والد صاحب کا ریفرنس دیتے ہیں جو صدر رہے تھے پاکستان کے، اور اس لحاظ سے تارڑ صاحب کی سنا بڑی عزت ہے. ان کے والد کا کیا کریئر تھا، کیا پاس تھا؟ تو یہ تھا کہ وہ بلوچستان کوئٹہ وہ اپنے ساتھ پیسوں سے بھرے ہوئے بیگ لے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف عدالت عالیہ کے دوسرے جسٹسز کو اس بات پہ آمادہ کیا تھا کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف، چیف جسٹس وہ سجاد تھے نا، جن کے خلاف نواز لیگ کے جیانوں نے سپریم کورٹ پر باقاعدہ حلہ بولا تھا، باقاعدہ حملہ کیا تھا، تو وہ ان کو ہٹانا تھا. لہذا رفیق تارڑ نے وہ فریضہ ادا کیا کہ انہوں نے عدالت عالیہ کے ججوں کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دے دیں، اور اس طرح سے وزیر اعظم کا جو حکم تھا وہ صادق ہوا، اور اس کے صلے میں رفیق تارڑ صاحب کو انعام کے طور پر پاکستان کا صدر بنا دیا گیا. یہ قوم بڑی انتہا پسند ہے کہ اگر کسی کو سر پہ چڑھانا ہے تو چڑھا لینا ہے، اور اگر کوئی سنی سنائی بات پہ آنا ہے تو دو بھائیوں کو پتھر مار مار کے مجمع نے شہید کر دینا. واقعات آپ کی نظر سے گزرے، آپ کی نظر جاگیرداری کلچر کی لعنت ہے. ابھی عطا تارڑ صاحب نے جو یہ کہا ہے، اینڈ میں رات سن رہی تھی کھوسا صاحب کو بھی اور 2-3 لائرز کو، تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے تو کوئی وکیل اور ہائر کیا ہی نہیں باہر سے، مگر انہوں نے اب وہ انتہا پسندی کا رویہ، جیسے آپ کو یاد ہوگا سلمان تاثیر کو ایک آدمی نے، وہ قادر نے مار دیا تھا کہ جی، حالانکہ اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی نا، ٹھیک ہے، اس نے یہی کہا تھا کہ یہ بلاسفیمی فہمی کا جو کیس ہے اس کی کوئی وضاحت بہتر طور پہ ہونی چاہیے. دشمنی کی بنا پہ کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے کسی کو مروانے کے لیے یا گزان پہنچانے کے لیے. لیکن اب سلمان تاثیر کے قاتل کی قبر تو باقاعدہ وہ تو مقبرہ بن گیا، تبھی مقبرہ بن گیا وہاں تو جا کے لوگ. یہ میں اسی پہ لے کے آ رہی ہوں کہ تارڑ صاحب نے اب جو کیا کہ جی سلمان رشدی کے وکیل کو ان کا وکیل، اور کہتے ہیں اس میں 1% بھی صداقت نہیں، عمران خان نے ہائر کر لیا، which is absolutely wrong. تو کیا یہ جھوٹ بولنا اور اس پہ کچھ یہ تو جھوٹ بولنا تو ہماری سیاست کا خاصہ رہا ہے. یہ تو کوئی بد تہذیبی کی بات نہیں سمجھی جاتی. ہمارے سیاسی رہنما تو کھلے بندوں جھوٹ بولتے رہے. نواز شریف صاحب لگتا ہے آپ کو پاکستان تشریف لے آئیں گے؟ اب وہ آ جائیں گے، اس لیے کہ 15 ستمبر کو ان کی پسند کا چیف جسٹس مقرر ہو جائے گا. آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. میں آپ کو تو بتاؤں فائز عیسیٰ آپ دیکھیے گا جب آنا ہے، کیونکہ عمران خان سے جھگڑا ہو گیا تھا. عمران خان نے بعد میں کیس واپس لے لیا تھا. وہ بھی عمران خان لوگوں کی باتوں میں آئے تھے تو انہوں نے کہا فائز عیسیٰ کے ساتھ جنگ مول لے لی تھی. آپ کو پتہ ہی ہے نا. وہ عمران کا فیصلہ غلط تھا. مگر فائز عیسیٰ کی اگر میں ہسٹری کو دیکھتی ہوں نا، جیسے بھی آپ نے میری کریکشن کی، اور میں تو مائی بردر میں سے آرٹیکل وہ پیراگراف شیئر کر رہی تھی، مگر فائز عیسیٰ صاحب کی بھی اگر پاس دیکھا جائے تو مطلب مجھے ان کے والد کا جو کردار رہا ہے پاکستان بنتے وقت، وہ تو تمہیں معلوم ہے نا تاریخ جی، کہ بلوچستان پیسے میں تولا گیا تھا ان کو، کیونکہ بلوچستان اور دوسرے صوبوں کی طرح سے صوبہ نہیں تھا. بلوچستان پر دلی سے براہ راست حکومت ہوتی تھی جی، اور وائسرائے کی طرف سے ایک ریزیڈنٹ رہا کرتا تھا.
تو تقسیم کے معاہدے کے تحت بلوچ ریاستیں آزاد تھیں کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ چلی جائیں، انتخاب کریں. اس وقت بٹے ہوئے تھے سردار، کچھ ہندوستان کے حق میں تھے اور کچھ پاکستان کے حق میں تھے، اور ہندوستان کے حق میں قائل کرنے کا جو ٹھیکہ تھا وہ قاضی عیسیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا. اچھا. وہ بلوچ سرداروں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اتنے کروڑ روپے دیے جائیں گے بلوچ تمہیں اگر تم ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لو گے. وہ تو نواب محمد خان جوگے زئی اور کچھ اور سردار تھے جن کے کانوں میں اس سازش کی بھنک پڑ گئی تھی، اور انہوں نے جرگہ کر کے پھر پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اس طرح سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا، ورنہ قاضی فائز عیسیٰ کے والد بزرگوار اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے تو بلوچستان کی صورتحال مختلف ہوتی. بہت شکریہ. آپ کے خطے کی طرف چلیں گے اور بہت خوبصورت پوئٹری کرتے ہیں. شکریہ. اونٹیریو کا لارجسٹ پاکستانی بفے جس میں پارٹی رومز ہیں، ڈیلی ڈنرز ہیں. وی پراؤڈلی اناؤنس کہ ولیج ٹیسٹ نے اب سیکنڈ برانچ جو ہے وہ اوکویل میں شروع کی ہے. ٹیرس 2294 لیک شور کے اوپر آپ کو ملے گا. بیوٹیفل ایمبیانس، بیوٹیفل. اس کے علاوہ فوڈ بہت مزے کی ہے. ولیج ٹیسٹ. آج تو آپ منتھلی ڈیل بھی ان سے لے سکتے ہیں. 9052323663 ان کا نمبر ہے. آف کورس وی آر آلسو اسپانسرڈ بائی ریالٹر. یہ صاحب بائرز اینڈ سیلر کی لیڈ ہیں. فلی فنکشنل CRM. یہ ہے ایگزیکٹو ہوم ریالٹی. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کال کر لیجئے گا. ایون اگر آپ کسی اور بروکریج سے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از ان اٹ، آپ کو ٹیچ اینڈ ٹرین کیسے کر سکتے ہیں، آپ ڈائل کیجئے 905890 1300 یا ایگزیکٹو ہوم ریالٹی پہ رابطہ کر لیجئے گا. ہمارے آج کے پروگرام کو تعاون دیا ہے یہ